اللہ 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 اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ سب اور بہت خوش اور آباد ہوں گے۔ دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں آپ سب پر، آپ کے گھر والوں پر نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اچھا جی، آج میں دال چاول بنا رہی ہوں اور آپ سب تو جانتے ہیں دال چاول بنے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانا الگ سے کچھ نہ کچھ چکھنے کے لیے بنانا پڑتا ہے۔ تو آج میں مرچی بھی فرائی کروں گی اس کے ساتھ، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بہت ہی پیارا مجرب اور خوبصورت وظیفہ بتاؤں گی آج انشاءاللہ تعالی، جو سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، بلکہ دنوں میں اثر کرتا ہے۔ وظیفہ اتنا جادو والا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام بنا دیں گے۔ وظیفہ نام تو ہم دنیا والوں نے رکھا ہے، ورنہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو آپ پڑھیں، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کریں، تو اس تمام کسی بھی آیت کو پڑھنے سے بے تحاشا اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا اور بہت بہترین محفل میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ دیکھیں قرآن پاک میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا نہیں کہا بلکہ کثیرن بھی لگایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر کا جو اللہ نے اپنا ذکر اللہ کہا ہے اس کو بے تحاشا کرنے کو کہا ہے، اس میں کثرت سے کرنے کو کہا ہے، اس میں ایک تاکید دے دی کثیرن سے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور جب بھی آپ فارغ ہو، کچن میں کام کر رہے ہو، گھر میں صفائی کر رہے ہو، تو ضروری نہیں ہے اس کے لیے وضو کرنا، آپ نے اپنی زبان پہ ذکر اللہ کا ورد رکھنا ہے۔ اچھا جی، میں وظیفہ جو میں بتاؤں گی اس کے لیے ایک شرط یہ ہے، سب سے پہلے شرط آپ نے پوری کرنی ہے، اس شرط کے ساتھ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ وظیفہ اثر دے گا، ورنہ یہ وظیفہ آپ جتنے بھی دن پڑھ لو آپ کو اثر نہیں دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کرنی، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریے گا 5 وقت کے ساتھ تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ تہجد کی نماز انبیاء اور صلحاء کی ہے، صالحین کی ہے، صحابہ کرام کی ہے۔ کبھی بھی صحابہ کرام تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے بغیر عذر کے، اگر عذر ہو تو چھوڑتے تھے، ورنہ تہجد کی نماز صحابہ کرام، انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تہجد کی نماز انبیاء اور صلحاء کی ہے، تو اس نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے آپ لوگوں نے۔ کوشش کریں کہ آپ اس کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیں، تہجد پڑھنے کو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے والا بھی بنا دیں۔ اچھا جی، اور یہ جو وظیفہ ہے میں بتانے لگی ہوں، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس تسبیح کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے؟ 1200 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ تسبیح ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے ایک وقت ایک جگہ، اور کوئی ایک نماز کے ساتھ آپ اس کو مقرر کر لیں۔ 12 دن تک یہ آپ کو پڑھنا ہے، تسلسل کے ساتھ پڑھنا ہے، 12 دن، اور اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 12 دن ہی پڑھیں، 12 دن کے بعد آپ 21 دن بھی رکھ سکتے ہیں، 40 دن بھی رکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ تسبیح کو تو اپنے لیے آپ مقرر کر لیں، اپنے پہ لازم کر لیں، آپ کے کام اس طرح کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عبدی ظنی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق دیتا ہوں، جیسا بندہ سوچے گا اسی طرح عطا ہوگا۔